فتنے اور علامات قیامت کے ضمن میں ایک حدیث کو لائے کہ ابن بریدہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا مجھے عامر بن شراحل شعبی نے، جن کا تعلق شعیب ہمدان سے تھا، حدیث بیان کی۔ انہوں نے ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا۔ وہ اولین ہجرت کرنے والیوں میں سے تھی کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث بیان کریں جو آپ نے رسول اللہ سے بلا واسطہ سنی ہو، آپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اسے منسوب نہ کریں۔ انہوں نے کہا اگر تم یہ چاہتے ہو تو میں ایسا ہی کروں گی۔ انہوں نے حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بہت بہتر، سنائیے۔ انہوں نے کہا میرا نکاح عبد الحمید بن حفص ابن مغیرہ سے ہوا۔ وہ اس وقت قریش کے بہترین نوجوانوں میں سے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ اپنے پہلے جہاد میں زخمی بھی ہوئے تھے۔ جب میری شادی ختم ہو گئی، یعنی طلاق ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کئی لوگوں کے ساتھ ساتھ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مجھے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے آزاد کردہ غلام کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے نکاح کا پیغام دیا۔ مجھے بتلایا گیا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اسامہ سے بھی محبت کرے۔ جب رسول اللہ نے میرے ساتھ گفتگو فرمائی تو میں نے آپ سے کہا میرا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جس سے چاہیں میرا نکاح کر دیں۔ آپ نے فرمایا تم ام شریک کے ہاں منتقل ہو جاؤ۔ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا انصار میں سے ایک مالدار خاتون تھی، ان کے ہاں مہمان آتے رہتے تھے۔ میں نے کہا میں ایسا ہی کروں گی۔ اس پر رسول اللہ نے دوبارہ یہ فرمایا تم ایسا نہ کرو، ام شریک ایسی خاتون ہیں جن کے ہاں زیادہ مہمان آتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تمہاری اوڑھنی گر جائے یا تمہاری پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ جائے تو لوگوں میں سے کسی کی نظر ایسی جگہ پڑے جو تمہیں ناگوار ہو، بلکہ تم اپنے چچا زاد عبداللہ بن عمر بن ام مکتوم کے ہاں منتقل ہو جاؤ۔ وہ قبیلہ فار یعنی قریش کے فار سے تھے، وہ ایسے قبیلے میں سے تھے جس سے وہ تعلق رکھتی تھی، تو میں ان کی طرف منتقل ہو گئی۔ جب میری عدت گزر گئی تو میں نے ایک اعلان کرنے والے کی آواز سنی۔ رسول اللہ کا اعلان کرنے والا کہہ رہا تھا نماز کی جماعت آنے والی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں عورتوں کی اس صف میں تھی جو مردوں کی پشت پر عورتوں کی پہلے صف تھی۔ جب رسول اللہ نے نماز ادا فرما لی تو آپ خوشی کے عالم میں آنستے ہوئے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا ہر انسان اپنی نماز ہی کی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تم لوگوں کو کیوں اکٹھا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ باخبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں نہ کسی خاص بات کی رغبت دلانے کے لیے اکٹھا کیا ہے اور نہ کسی خاص چیز سے ڈرانے کے لیے۔ میں نے تمہیں اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ تمیم داری نے جو ایک نصرانی شخص تھے آئے ہیں اور انہوں نے بیعت کی ہے اور اسلام لائے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک بات سنائی جو اس کے مطابق ہے جو میں تمہیں مسیح دجال یعنی جھوٹے مسیح کے بارے میں بتلایا کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لحم اور جذام کے 30 لوگوں کے ساتھ ایک سمندری بیڑے میں سوار ہوئے۔ سمندر کے موج یعنی کہ سمندری طوفان مہینہ بھر انہیں سمندر میں ادھر ادھر پٹکتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن غروب آفتاب کے وقت وہ سمندر میں ایک جزیرے کے کنارے جا لگے۔ وہ بیڑے کی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھے اور جزیرے میں داخل ہو گئے تو انہیں موٹے اور گھنے بالوں والا ایک جاندار ملا۔ بالوں کی کثرت کی بنا پر لوگوں کو اس کے آگے پیچھے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا تیری خرابی تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے کہا جساسہ کیا ہے؟ اس نے کہا تم لوگ دیر یعنی کہ راہبوں کی عمارت میں موجود اس شخص کی طرف چلو، وہ تمہاری خبروں کا سخت مشتاق ہے۔ جب اس نے ایک شخص کا نام لیا تو ہمیں اس کے بارے میں خوف ہوا کہ یہ جساسہ کوئی شیطان ہے۔ انہوں نے کہا ہم تیزی سے چلتے ہوئے اس دیر میں داخل ہوئے تو وہاں جو ہم نے کبھی دیکھا ہو اس سے زیادہ عظیم الخلقت انسان تھا جو انتہائی سختی سے باندھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، اس کے گھٹنوں سے لے کر
ٹخنوں تک اس کا حصہ لوہے کی زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا تیرا برا ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا تمہیں میرے بارے میں جاننے کا موقع مل گیا، اس لیے تم مجھے بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو۔ انہوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں۔ ہم سمندر میں بیڑے پر سوار ہوئے اور اتفاقاً ہم اس وقت سمندر میں اترے جب اس میں بڑا طوفان تھا۔ 1 مہینے تک موجیں ہمارے ساتھ کھیلتی ادھر ادھر پٹکتی رہی۔ پھر ہم تمہارے اس جزیرے کے کنارے آ لگے۔ ہم اس بیڑے کی کشتیوں میں بیٹھے اور جزیرے میں آ لگے۔ ایک موٹے گنے بالوں والا جاندار ملا۔ بالوں کی کثرت کی بنا پر ہمیں اس کے آگے پیچھے کبھی معلوم نہیں چلا۔ ہم نے کہا تمہاری برائی ہو تو تم کیا ہو؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا جساسہ کیا؟ اس نے کہا اس آدمی کی طرف چلو جو اس دیر کی عمارت میں ہے، وہ تمہاری خبروں کا سخت مشتاق ہے۔ ہم جلدی سے تمہارے پاس پہنچ گئے، اس سے ہمیں سخت ڈر لگا ہے۔ ہم اس بات سے خود کو محفوظ نہیں سمجھتے کہ وہ کوئی مادہ شیطان ہو۔ اس نے کہا مجھے علاقہ بیسان کی کھجوروں کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا تم اس کی کس بات کی خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں تم سے اس کے کھجور کے درختوں کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پھل دیتے ہیں۔ ہم نے اسے کہا ہاں۔ اس نے کہا وہ وقت قریب ہے کہ وہ پھل نہیں دیں گے۔ اس نے کہا مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس کی کس بات کی خبر چاہتے ہو؟ اس نے کہا اس میں پانی ہے۔ انہوں نے کہا اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا قریب ہے کہ اس کا پانی گہرائی میں چلا جائے۔ اس نے کہا مجھے شام کے علاقے زہر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کہا اس کی کس بات کی خبر چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا چشمے میں پانی ہے اور کیا وہاں کے باشندے چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے، اس کے باشندے اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے امیوں یعنی کہ اہل عرب کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا وہ مکہ سے نکل کر مدینے میں سکونت پذیر ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا کیا عرب نے اس کے ساتھ جنگیں لڑی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اس نبی نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے ارد گرد کے عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور انہوں نے آپ کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ انہوں نے کہا اس نے کہا کہ یہ ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا یہ بات ان کے لیے بہتر ہے کہ اس نبی کی اطاعت کریں، اور میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں میں ہی مسیح دجال ہوں اور مجھے عنقریب نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں نکل کر زمین میں ہر جگہ جاؤں گا اور مکہ اور مدینہ کے سوا کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا۔ 40 راتوں کے اندر سب بستیوں میں اتروں گا۔ وہ دونوں مکہ اور مدینہ کے میرے لیے حرام کر دیے گئے ہیں۔ میں جب بھی کسی ایک میں یا دونوں میں سے ایک میں داخل ہونا چاہوں گا تو ایک فرشتہ میرے سامنے آ جائے گا جس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تلوار ہوگی، وہ مجھے اس میں جانے سے روک دے گا۔ ان کے ہر راستے پر فرشتے اس کا پہرا دے رہے ہوں گے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور رسول اللہ نے اپنے عصائے مبارک کی منبر پر مارا اور فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ آپ کی مراد مدینہ سے تھی، خبردار کیا میں نے تمہیں یہ باتیں بتائی نہ تھیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا مجھے تمیم کی بات اچھی لگی، وہ اسی کے مطابق ہے جو میں نے تم لوگوں کو بتایا تھا اور جو کچھ مکہ اور مدینہ کے متعلق بتایا گیا تھا۔ یاد رکھو وہ شام کے سمندر میں سے ہو سکتا ہے، یہ یمن کے سمندر میں سے ہو سکتا ہے، نہیں بلکہ مشرق کی طرف ہوگا۔ جو بھی وہ ہے وہ مشرق کی طرف ہوگا، جو بھی وہ ہے مشرق کی طرف ہوگا، جو بھی وہ ہے۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ اونوں یعنی کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر اسے حفظ کر لیا۔